سب سے بڑا حق اللہ کا، پھر ہمارے نبی کا، ہمارے نبی کے بعد ہمارے نبی کے اہل بیت کا، اور پھر حضرات صحابہ کا۔ یہ سارے حقوق العباد ہیں، ان حقوق العباد کو ادا کیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور کا حق سب سے بڑا، پھر اہل بیت اور صحابہ کا، اس کے بعد سب سے بڑا حق وہ ماں باپ کا ہے۔ بتاؤ کس کا ہے؟ سب بتاؤ کس کا ہے؟ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق اللہ کے نبی کا، پھر اہل بیت کا، صحابہ کا، اور پھر ماں باپ کا۔ ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے۔ آج جہاں مادیت کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، جہاں لوگ اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے نبی سے دور ہو گئے، تو وہاں اپنے ماں باپ سے بھی دور ہو گئے، اپنے ماں باپ کے ادب اور ماں باپ کے احترام سے محروم ہو گئے۔ جبکہ اسلام ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے، اسلام ماں باپ کی فرما برداری سکھاتا ہے، ماں باپ کا احترام سکھاتا ہے، ماں باپ کے حقوق سکھاتا ہے۔ کہ ہمارے نبی سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ یعنی اللہ پاک کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کے وقت میں پڑھنا یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ظہر کے ٹائم میں ظہر پڑھنا، ظہر کا ٹائم ٹل گیا تو بہت بڑا جرم ہو گیا۔ فجر کے ٹائم میں فجر پڑھنا، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لی تو نماز تو ہو گئی لیکن بہت بڑا جرم ہو گیا۔ سب سے بڑا عمل، سب سے زیادہ محبوب عمل الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ کہا ثم ایون، یا رسول اللہ پھر سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ ایک شخص ہمارے نبی کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ، میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں جہاد میں جاؤں، اللہ کے راستے میں جاؤں، جہاد میں جاؤں، بہت دل کرتا ہے۔ انی اشتہی، میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں جہاد میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی بالکل زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا قابل اللہ فی برہما، قابل اللہ فی برہما، اللہ سے اس طرح ملنا کہ وہ دونوں تم سے راضی ہوں، ان کی خدمت کر کے اللہ سے ملنا۔ اگر فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تو یہ کام کر لے، یعنی ماں باپ کو راضی کر لے، ماں باپ سے حسن سلوک کر لے اور ماں باپ کی خدمت کر لے، فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، اگر تو ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لے تو تو نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا اور جہاد بھی کر لیا۔ اتنا بڑا عمل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا دل کر رہا ہے میں جہاد کروں، میں جہاد میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی ہاں میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا الزم رجلہا فثمہ الجنہ، الزم رجلہا، عجیب الفاظ فرمایا آپ نے، الزم رجلہا فثمہ الجنہ۔ آپ نے فرمایا اس کے قدموں سے چمٹ جا، اس لیے کہ جنت وہی ہے، اس کے قدموں سے چمٹ جا اس لیے کہ جنت وہی ہے۔ بہت سے لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اللہ والوں کو، بزرگوں کو دعا کرانے کے لیے، حضرت دعا کر دیں، حضرت ہاتھ اٹھا دیں، بعض کہتے ہیں حضرت خصوصی دعا کریں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے حضرت خصوصی وقت میں مجھے یاد کیجیے گا،
تو فرمانے لگے لعنت ہے اس وقت پہ اس خصوصی وقت میں جس پہ تو مجھے یاد آئے، لعنت ہے اس خصوصی وقت میں جس میں تو مجھے یاد آئے۔ خصوصی وقت تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس میں اللہ کے سوا کوئی یاد ہی نہ آئے، تو ایسے خصوصی وقت میں مجھے تیرا خیال ہے، لعنت ہو ایسے خصوصی وقت میں۔ بڑا زور لگاتے ہیں خصوصی دعا۔ تو میں ان سے یوں کہتا ہوں کہ بھائی خصوصی دعا کروانے کی بجائے اپنی ماں سے دعا کراؤ، وہ دعا زیادہ طاقتور ہے۔ اور یہ جواب میں اپنی طرف سے نہیں دیتا، میں نے بھی اپنے حضرت سے ایک دفعہ اپنا بیٹا پیش کر کے، جو میرے حضرت تھے، میں نے اپنے بیٹے کو ان کے سامنے پیش کیا، میں نے کہا حضرت ان کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو قبول کرے، اللہ اس کو اچھا کر دے، اس کو نیک بنائے۔ تو فرمایا مولانا آپ دعا کریں، آپ، یہی الفاظ تھے، مولانا آپ دعا کریں آپ، اس لیے کہ آپ کی دعا میری دعا سے اس کے حق میں زیادہ قبول ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا جب باپ اپنے بچے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس دعا میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں، وہ دعا سیدھی عرش پہ جاتی ہے۔ باپ کی دعا، ماں کی دعا انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں انسان اللہ کی قسم اپنی طاقت سے نہیں پہنچ سکتا، اپنے سرمایے سے نہیں پہنچ سکتا، اپنی دولت سے نہیں پہنچ سکتا۔ آج یہ ساری نوجوان نسل اپنے ماں باپ کی ناقدری میں مبتلا ہے۔ بڑی دکھی ہیں آج کی مائیں، بڑے دکھی ہیں آج کے باپ، بڑے دکھی ہیں۔ آج کے میڈیا نے جہاں آج کی نوجوان نسل کو بے حیا بنایا، بے غیرت بنایا، وہیں ہماری نسل کو اس نے بے ادب اور بے نصیب بھی بنایا۔ آج کا میڈیا یہ نہیں بتا رہا کہ باپ کون ہے، ماں کون ہے، باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے، میڈیا نہیں بتا رہا، اسکول بھی نہیں بتا رہے، کالج بھی نہیں بتا رہے، یونیورسٹیاں بھی نہیں بتا رہی۔ یہ تو اسلام بتائے گا، قرآن بتائے گا، حدیث بتائے گی۔ انگریز کیا جانے، یہ ہمارے پاس جو پڑھایا جاتا ہے یہ سارے انگریز کے علوم ہیں۔ اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کالجوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، یہ سارے انگریز کی پیداوار ہے۔ اور پھر انگریز کیا جانے ماں کیا ہے، انگریز کیا جانے باپ کیا ہے۔ مغرب میں تو اولڈ ہاؤس بنے ہوئے، اولڈ ہاؤس، ماں باپ کے بال ذرا سفید ہو گئے تو ڈال دو اسے اولڈ ہاؤس میں۔ جیسے ہمارے یتیم خانے بنے ہوئے نا، جن کی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، بھائی ان کو یتیم خانے میں ڈال دو، حکومت چندے کا کھانا اس کو کھلائے گی۔ انہوں نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے۔ جوان بیٹا جب شادی کر لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے میری زندگی سیکریٹ ہو، میری پرائیویسی ہو، لہذا باپ کو بھی راستے سے ہٹاؤ، ماں کو بھی راستے سے ہٹاؤ، کیا کرو، دونوں کو جا کے اولڈ ہاؤس میں ڈالاؤ۔ آپ پوچھ کے دیکھیں ساری دنیا میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اور مائیں چندے کے کھانے کھا کھا کے اپنے دن کاٹ رہی ہیں، اور باپ چندے کے کھانے کھا کھا کے اپنے دن کاٹ رہے ہیں۔ کوئی پانی کا گلاس پلانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی ان سے محبت بھرے بول بولنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کیا جانے ماں کیا ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک شخص آئے اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی آیا، دونوں آ کے بیٹھے۔ تو آپ نے اس لڑکے سے پوچھا، بڑے سے نہیں بات کی آپ نے لڑکے سے پوچھا یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ کہا جی میرے والد ہیں۔ فرمایا اگر یہ تیرے والد ہیں تو فرمایا کبھی بھی ان کا نام لے کر ان کو نہ پکارنا، ان سے کہنا ابو، یوں کہہ کے پکارنا، نام لے کے نہ پکارنا، کبھی ان کے آگے نہ چلنا، اور جب تک یہ نہ بیٹھے تب تک تو نہ بیٹھنا۔ ابا کھڑے ہوئے، بیٹا بیٹھا ہوئے، ایسے نہ کرنا۔ حضرت علی سے رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا جو بیٹا حسن ہے، حضرت علی حضرت حسن کو ہر وقت ساتھ رکھتے تھے، امام حسن کو ہر وقت ساتھ رکھتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا یہ جو بیٹا آپ ساتھ لیے پھرتے ہیں حسن، یہ آپ کے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہے، کیا سلوک ہے اس کا آپ کے ساتھ؟
جو بچے باپ سے زیادہ فری ہو جاتے ہیں نا تو پھر ادب آداب چلے جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اور تم سے بھی بات کر لیتے ہیں، بہت زیادہ فری ہو جاتے ہیں. تو امام حسن بالکل ساتھ ساتھ رہتے تھے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حسن کا آپ کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ فرمایا آج تک میرے بیٹے حسن نے میری طرف کبھی پیٹھ بھی نہیں کی. ہم تو قرآن کو پیٹھ نہیں کرتے، امام حسن نے اپنے باپ کو کبھی پیٹھ نہیں کی. پھر فرمانے لگے جب میں گھر میں ہوتا ہوں، جب میں گھر میں ہوں تو کبھی بھی کسی کام سے گھر کی چھت پہ نہیں چڑھتا. اگر گھر کی چھت پہ چڑھنا بھی ہو تو کہتا ہے ابو چلے جائیں گے پھر چڑھ لوں گا، اس لیے کہ میں کیسے چڑھ جاؤں کہ میرے پاؤں اوپر ہو جائیں گے، ابا نیچے ہو جائیں گے. حضرت علی فرمانے لگے یہ جب بھی میرے ساتھ چلتا ہے تو دن کو میرے آگے میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، رات کو میرے آگے آگے چلتا ہے. تو ایک دن میں نے پوچھا بیٹا تو دن کو پیچھے چلتا ہے رات کو آگے چلتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے ابو دن کو تو پیچھے اس لیے چلتا ہوں کہ بیٹے کو تو باپ کے پیچھے ہی چلنا چاہیے، آگے چلے گا تو پیٹھ ہوگی، بے ادبی ہو جائے گی. لیکن رات کو آگے اس لیے چلتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن گھات میں بیٹھا ہو تو وار کرے تو مجھ پہ کرے، آپ پہ کوئی آنچ نہ آئے. امام حسن کبھی بھی اپنے والد کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی بھی اپنے والد کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. حالانکہ عرب میں عام ہے، سنت ہے، لیکن عرب میں رواج بھی تھا کہ کھانا کٹھے بیٹھ کے کھانا ہے. بہت بڑی بارات ہوتی ہے، اس میں سارے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی الگ الگ پلیٹیں لے کے نہیں بیٹھتے، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. ہمارے نبی سے کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں بڑی تنگی ہے، پریشان ہے، جو کماتے پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا لگتا ہے تم بکھر کے کھاتے ہو. کہا جی ہاں. فرمایا کٹھے مل کے کھاؤ، اس میں برکت ہوگی. ہم سب کو اپنے گھروں میں کھانے کا ٹائم مقرر کرنا چاہیے. ناشتے کا ٹائم مقرر، دوپہر کا ٹائم مقرر، رات کا ٹائم مقرر. مقرر وقت میں ماں بھی بیٹھے، باپ بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، اور ساتھ ہی دیگچی رکھی رہے، ماں ڈالتی رہے اور کھلاتی رہے. آپ نے کبھی تبلیغ والوں کو دیکھا ہے کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ دیکھا ہے کبھی کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ دیگچی پاس رکھی ہوتی ہے، ڈالنے والے ڈال رہے ہوتے ہیں، سارے کھا رہے ہوتے ہیں، اور ڈالنے والے بھی کھا رہے ہوتے ہیں. یہی طریقہ ہے گھروں میں کھانا کھانے کا. لیکن حضرت امام حسن حضرت علی ساتھ بھی کھانا کھاتے تھے. تو کسی نے پوچھا آپ کو محبت تو اپنے ابا سے اتنی ہے کہ کبھی پیٹھ بھی نہیں کرتے اور کھانا ساتھ نہیں کھاتے، اس میں کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر لگتا ہے. کیا ڈر لگتا ہے؟ ڈر یہ لگتا ہے اگر کبھی پلیٹ میں بیٹھے ہوں اور پلیٹ میں 2-3 بوٹیاں ہوں اور کوئی بوٹی ابا کو اچھی لگ رہی ہو اور مجھے پتا نہ چلے اور میں اٹھا کے کھا لوں اور میرے ابا کو دکھ ہو تو میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اس لیے میں ابا کے ساتھ کھانا ہی نہیں کھاتا. کہیں ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ابا کو دکھ نہ پہنچے. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، امام حسین کے بیٹے، روزانہ اپنی ماں کو وضو خود نہیں کرنے دیتے تھے بلکہ کرواتے تھے. بھئی وضو تو خود بھی کر سکتے ہیں نا، وضو خود بھی کر سکتے ہیں، لوٹے سے پانی ڈال کے وضو کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، کہتے تھے امی آپ کو وضو میں کراؤں گا. جیسے مرید کرواتے ہیں نا پیروں کو، تو پیر سے بڑا حق ماں کا ہے. جو ساتھی محبت کرتے ہیں، اب میں یہاں سے نکلتا ہوں نا تو کبھی کوئی جوتی یوں موڑ کے سیدھی رکھ دیتا ہے، کبھی کوئی رکھ دیتا ہے. میں کہتا ہوں کاش کہ اپنی ماؤں کے بھی جوتیاں سیدھی کیا کریں، کاش کہ اپنے باپ کی بھی جوتی سیدھی کر لیا کریں. یہ غلط فہمی ہے کہ ہم بزرگوں کو ماں سے بھی بڑا درجہ دے دیتے ہیں. بزرگوں کو بہت عزت دیں اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں، لیکن ماں کو بھی تو دیں، باپ کو بھی تو دیں. یہ نہیں کہ بزرگوں کی تو جوتیاں اٹھا رہے ہوں اور باپ کو جوتیاں مار رہے ہو.
ماں کو گالیاں دے رہے ہو. ہمارے نبی کا ارشاد ہے 3 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور اللہ ان کو جنت نہیں دے گا، نہیں دے گا، نہیں دے گا. ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان ہے. عاق لوالدیہ، عاق لوالدیہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ومدمن الخمر، اور شراب پینے والا. شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا. شراب پینے والا اللہ قیامت کے دن اسے دیکھیں گے ہی نہیں. کتنے نوجوان آج شراب پیتے ہیں. کتنے نوجوان ہیں آج شراب پیتے ہیں. ماں باپ کو ٹینشن ہی نہیں اس بات کی. بے روزگار ہو تو روتے پھرتے. شراب پیتا ہے تو ماں باپ کو ٹینشن ہی نہیں، کوئی بات نہیں، کیا بات ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس کے مسانے میں ایک قطرہ بھی، ایک قطرہ نہیں، ایک بوند قطرے کا بھی 10واں 8واں 5واں حصہ اتنا بھی شراب کسی کے مسانے میں باقی ہے اور اسی حال میں مرے گا تو جنت میں نہیں جائے گا. نہیں جائے گا جنت میں، دوزخ میں جلے گا. اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی صدقہ خیرات قبول نہیں. ادھر شرابیں پی رہے، ادھر مسجدیں بنوا رہے. ادھر شرابیں پی رہے، ادھر دیگیں پکا کے اتار رہے، تقسیم کر رہے. کوئی نہیں قبول ہونے کی. اور تیسرا شخص اس کو اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا اور جنت میں داخل نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا وہ ہے جو کسی غریب پہ احسان بھی کرے اور بعد میں اس کو تانے بھی دے. احسان جتلانے والا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا اور اللہ اسے اتنا ناراض ہے کہ اللہ اسے دیکھے گا ہی نہیں. بہت سے لوگ دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں لیکن دکھا کے دیتے ہیں. دیکھو نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے نا، نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. بغیر اس طریقے کے نماز قبول ہوگی؟ اگر کوئی قیام بعد میں کرے، سجدہ پہلے کر لے، نماز ہو جائے گی؟ کہ بھئی نماز ہو جائے گی؟ روزہ رکھنے کا طریقہ ہے جب صبح صادق ہو تب سے روزہ شروع ہوگا، جب سورج ڈوبے گا تب روزہ ختم ہوگا. اگر کوئی عصر کی نماز کے بعد روزہ کھول لے، روزہ ہو جائے گا؟ روزے کا طریقہ ہے، نماز کا طریقہ ہے، اللہ کے نام پہ دینے کا بھی طریقہ ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے نام پہ دو تو اس طرح سے دو کہ دائیں سے دو تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. یعنی آپ کے خود کے اپنے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. دوسرے لوگ تو درکنار ہیں اور ہم دکھا کے دیتے ہیں اور پھر بتاتے بھی ہیں کہ بس وہ آیا تھا بیچارہ، بجلی کا بل اس کے پاس تھا نہیں تو میں نے کہا چلو اللہ خوش ہو جائے. اللہ خوش ہو جائے تو اللہ ایسے تھوڑی خوش ہوگا. ماں باپ کا نافرمان اللہ اسے دیکھے گا نہیں اور وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے ہر گناہ کی سزا اللہ قیامت تک مؤخر کر سکتا ہے. جو بھی گناہ انسان کر رہا ہے نا، جو بھی انسان گناہ کر رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی سزا نہ ملے. دنیا میں مزے کر رہا ہو، گناہ بھی کر رہا ہو، مزے بھی کر رہا ہو، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا مرنے سے پہلے اللہ ضرور دیتا ہے. تب تک اللہ موت نہیں دیتا جب تک اللہ اس کی سزا نہ دے، اور وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. اس لیے میرے دوستو، ماؤں کی قدر کریں، باپ کی قدر کریں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
ان کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. جس راوی نے یہ روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک قبرستان تھا، اس قبرستان کا عجیب حال تھا. اس میں ایک قبر تھی، روزانہ وہ قبر پھٹتی تھی، روزانہ وہ قبر پھٹ جاتی تھی، اور اس قبر میں سے ایک شخص نکلتا تھا، اور وہ قبر سے نکل کے 3 دفعہ گدھے کی طرح سے ہینگتا تھا، گدھے کی طرح سے ہینگتا تھا، اور پھر قبر میں چلا جاتا، پھر قبر بند ہو جاتی، پھر اگلے دن قبر کھلتی، پھر وہ قبر سے نکلتا، گدھے کی طرح سے ہینگتا، پھر وہ قبر میں چلا جاتا، قبر بند ہو جاتی. ایک عرصے تک یہ معمول رہا. تو پوچھنے والوں نے اس کے رشتہ داروں سے، اس کے جاننے والوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کس کی قبر ہے؟ کہا جی یہ فلاں شخص محلے میں رہتا تھا. کہا اس کا کیا جرم تھا؟ کہا یہ ماں سے کہا کرتا تھا تو کیا سارا دن گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے؟ ماں سے کہتا تھا کیا تو سارا دن گدھے کی طرح سے ہینگتی رہتی ہے؟ اللہ نے اس کو گدھا ہی بنا دیا. ہمارے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے کہ یا رسول اللہ فلاں نوجوان کے مرنے کا وقت ہو گیا ہے، سکرات بالکل سر پر ہے، سکرات طاری ہو گئی ہے، اور اس کو کہہ رہے کلمہ پڑھو تو وہ کلمہ پڑھ ہی نہیں رہا. اس کو کہتے ہیں بھی کلمہ پڑھو، وہ کہتے ہیں مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، میں کیا کروں؟ بھائی کلمہ پڑھو، کلمے پڑھنے میں کیا دشواری ہے؟ بول بھی تو رہے ہو نا، اگر بول بھی تو رہے ہو تو کلمہ بھی بول لو. کہا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے السلام سے آ کے کہا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ صحابہ کو لے کے ان کے پاس چلے گئے. جب وہاں گئے تو اس لڑکے سے کہا، نوجوان سے کہا کلمہ پڑھو. اس نے کہا جی مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے فرمایا اس کی والدہ ہے؟ کہا جی ہے. کہا وہ اس سے راضی ہے؟ کہا نہیں وہ اس سے راضی نہیں ہے، وہ اس سے راضی نہیں ہے. آنا اس کی والدہ کو بلاؤ. اس کی والدہ کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا آپ اس کو معاف کرتی ہیں؟ کہا نہیں میں تو معاف نہیں کرتی، اس نے بہت میرا دل دکھایا ہے. یہ بیوی کے کہنے پہ میری بے عزتی کیا کرتا تھا، بیوی کے کہنے پہ میری بے عزتی کیا کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا اگر تو اس کو معاف نہیں کرتی تو تیرا کیا خیال ہے اگر ایک خوفناک آگ بھڑکائی جائے اور اس کو اس میں ڈالا جائے اور کہا جائے اگر تو اس کو معاف کرے گی تو پھر چھوڑ دیں گے ورنہ اسے ڈال دیں گے، تو پھر کیا کرے گی؟ کہا جی پھر تو معاف کر دوں گی. تو فرمایا اگر تو اسے معاف نہ کرے گی تو یہ جہنم میں جلے گا. کہا جی یا رسول اللہ آپ کو میں گواہ بناتی ہوں، میں اسے معاف کرتی ہوں. ماں نے یہ کہا اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ذریعہ بنایا اور اس کو دوزخ سے بچایا. ماں باپ اتنی بڑی چیز ہے. اچھا ایک عجیب بات ہے، قرآن پاک کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ ہوا ہے عقوق، عین قاف واو اور قاف. عاق لوالدیہ عقوق لوالدیہ. کسی نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ نے خود فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتاؤں، دنیا میں سب سے بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بالکل یا رسول اللہ. اور فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، عقوق الوالدین اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے. تو عقوق الوالدین عاق لوالدیہ، احادیث مبارکہ میں عقوق کا لفظ آیا ہے، حالانکہ نافرمانی کے لیے عربی میں معصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، اللہ کے رسول کی، فقط خسر خسرانا مبینہ، وہ بڑے نقصان میں چلا گیا. لیکن ماں باپ کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی سے یہ نہیں کہا آسن لوالدیہ،
یا معصیت الوالدین یا معصیت الوالدین، یہ الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ کہا عقوق الوالدین، عاق الوالدین۔ تو عقوق کا جو ترجمہ ہے نا عربی زبان میں، عقوق کا ترجمہ ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کسی چیز کو کیا کرنا؟ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں انتہائی حساس ہوتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں کیا ہوتے ہیں؟ حساس ہوتے ہیں۔ دیکھو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے نا آدمی اس کے بارے میں اتنا زیادہ حساس ہوتا ہے۔ کوئی چلتا پھرتا کچھ کہہ دے تو آدمی پی جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ محبت کرنے والا جس پہ انسان اپنی جان فدا کر رہا ہو، وہ تھوڑی سی بھی بات کہہ دے نا تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ماں باپ یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ جنت میں نہیں جائے گا ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ اس کا ترجمہ ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے، یہ تو میں نے مفہومی ترجمہ کیا ہے۔ اصل اس کا ترجمہ جنت میں نہیں جائے گا ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کو، اور سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ یعنی ماں باپ کو ذبح کرو پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، یہ مطلب ہے؟ نہیں، جبکہ اللہ قیامت قرآن پاک میں کہہ رہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو کبھی اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ چونکہ اپنے بچوں کے بارے میں انتہائی حساس ہوتے ہیں، اپنی ساری زندگی ان پر جھونک دیتے، لہذا اگر بچے ماں باپ کو آنکھ بھی دکھائیں نا تو ماں باپ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت ہے یہاں پہ جتنے باپ بیٹھے ہوئے اور جتنی مائیں کہیں بیٹھ کے سن رہی ہیں تو وہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ ہاں بے شک جب بچہ آنکھیں پھاڑ کے بات کرتا ہے، جب اونچی آواز میں بات کرتا ہے اور جھڑک دیتا ہے اور ڈانٹ دیتا ہے اور سنا دیتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے تو ماں باپ کو دکھ نہیں ہوتا، ماں باپ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پرزے پرزے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں ماں باپ کے بارے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ماں باپ کے سامنے سنبھل کے بولنے کی ضرورت ہے۔ لوگ بڑے بڑے افسروں کے سامنے سنبھل کے بولتے ہیں اور ماں باپ کے سامنے ایسے اتنی ان کی زبان لمبی ہو جاتی ہے کہ قابو میں نہیں آتی۔ افسروں سے بولتے تو الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے پیروں سے بات کرتے ہیں، مرشدوں سے بات کرتے ہیں، اللہ والوں سے بات کرتے ہیں تو الفاظ کو چنتے ہیں کہ کون سا لفظ استعمال کروں۔ حضرت مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کن الفاظ میں آپ سے بات کروں۔ اور باپ سے بات کریں گے تو دھواں دھار کریں گے، ماں سے بات کریں گے تو بے دھڑک بات کریں گے۔ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت تو پتہ نہیں کب آئے گی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جیسے تو نہیں جانتا میں بھی نہیں جانتا۔ کہا جی قیامت کی کوئی نشانیوں سے پتہ چل جائے گا کہ آ رہی ہے، جیسے دھوئیں سے پتہ چلتا ہے کہ آگ جل رہی ہے، تو قیامت کی کیا نشانیاں ہیں؟ کیا ایسے کام ہوں گے کہ جن کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ اب قیامت قریب ہے؟ آپ نے سب سے پہلی نشانی بتائی ان تلد الامۃ ربتها، ماں کے ساتھ نوکرانیوں والا سلوک کیا جائے۔ جب ماں کے ساتھ نوکروں والا نوکرانیوں والا سلوک کیا جائے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو ماؤں کی قدر کریں، باپ کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کی دعاؤں سے وہ کچھ ہو جائے گا جو آپ کی طاقت سے، آپ کی صلاحیت سے، آپ کی دولت سے نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جنت میں آپ نے جو میرا گھر بنایا ہے
تو اس کے آس پاس کون رہتا ہے؟ جب آدمی کہیں گھر لیتا ہے تو پڑوس بھی معلوم کرتا ہے نا. یہ تو نہیں کہ چوروں کے پڑوس میں گھر لے لے، شرابیوں کے پڑوس میں گھر لے لے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، میرے آس پاس رہنے والا کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے پڑوس میں ہم نے ایک کسائی کو جگہ دی ہوئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ میرے پڑوس میں کسائی؟ میرے پڑوس میں کوئی نبی ہوتا، کوئی ولی ہوتا، کوئی قطب ہوتا، کوئی غوث ہوتا، کوئی ابدال ہوتا، کوئی عالم ہوتا، کوئی اللہ والا ہوتا، کسائی کو میرے پڑوس میں جگہ دی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے، کوئی وجہ ہوگی. تو اللہ پاک سے کہا یا اللہ وہ کسائی کہاں رہتا ہے؟ تو فرمایا فلاں جگہ اس کی دکان ہے، جا کے اس کو دیکھو. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، بتائے ہوئے پتے پہ پوچھتے پوچھتے پہنچے تو واقعی دیکھا ایک کسائی بیٹھا ہوا ہے، گوشت کاٹ رہا ہے اور بیچ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ایک طرف جا کے بیٹھ گئے، دیکھنے لگ گئے کہ کون سی کرامت ہے اس کے اندر کہ کلیم اللہ کا پڑوسی بن گیا ہے. کون سی کرامت ہے اس کے اندر؟ تو بالکل وہی کر رہا ہے جو باقی کسائی کرتے ہیں، گوشت کاٹ رہا ہے پیسے لے رہا ہے، گوشت کاٹ رہا ہے پیسے لے رہا ہے. جب سارا گوشت اس کا بک گیا تو ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے اٹھایا اور تھیلے میں ڈالا اور جانے لگ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی مجھے آپ سے ایک کام ہے. کہ کیا؟ کہ میں آپ کے ساتھ ایک دن رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ایک دن رہنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو آپ ٹھہرا لیں گے مجھے؟ کہا جی بالکل، آپ تو بڑے نیک آدمی معلوم ہو رہے ہیں، بڑے اللہ والے لگ رہے ہیں، میری تو سعادت ہے، تشریف لے چلے. موسیٰ علیہ السلام کو لے چلا. جب گھر میں داخل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھ لے گیا. موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف بٹھا دیا، خود جلدی سے گیا، آٹا گوندا، روٹی پکائی، گوشت تھیلے سے نکالا، گوشت بھی پکایا، تیار ہو گیا. جب گوشت تیار ہو گیا تو گھر کے اندر آیا اور دیکھا کہ چارپائی پہ ایک بڑھیا، ایسی بڑھیا جو روئی کی طرح سے ملائم ہو گئی تھی. جب آدمی بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے نا تو اس کے جسم کی سختی کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو حدیث میں جو الفاظ ہے روئی کی طرح سے ملائم ایک بڑھیا چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی. اور یہ کسائی آیا اپنے گھٹنے کے سہارے سے اس بڑھیا کو بٹھایا اور اس روٹی میں سے چھوٹے چھوٹے لقمے شوربے میں نرم کر کے چھوٹی سی اس کے ساتھ بوٹی لگا کے اس بڑھیا کے منہ میں ڈالنے لگ گیا. اچھا جب بھی وہ بڑھیا کے منہ میں لقمہ ڈالتا تو وہ بڑھیا کچھ بولتی تھی، لیکن چونکہ دانت نہیں تھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. جب کھانا کھلا چکا تو پھر کچھ کھانا اپنے بیوی بچوں کو دیا ماں کو کھلانے کے بعد، اور کچھ کھانا بچا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت آئیے آپ بھی کھا لو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا جی یہ میری ماں ہے. یہ کون ہے؟ میری ماں ہے. کہا واہ بھائی بڑی خدمت کرتا ہے تو ماں کی. اچھا یہ بتا ہر لقمے پہ کچھ بولتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ ہر لقمے پہ یہ بولتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ تو وہ کسائی رونے لگ گیا، رو پڑا، کہنے لگا بس عمر بڑی ہو گئی ہے نا تو ذرا بہکی باتیں کرتی ہے. کہ کیا؟ کہ جب اس کو میں منہ میں روٹی ڈالتا ہوں نا تو یہ بیچاری سیدھی سادھی مجھے کہتی ہے ارے میرے بیٹے اللہ تجھے اس خدمت کی برکت سے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. تو میں کبھی ہنستا ہوں کبھی روتا ہوں اور کہتا ہوں امی تو کیسی دعائیں دے رہی ہے، بھلا کسائی بھی موسیٰ کا پڑوسی بن سکتا ہے؟ کسائی بھی موسیٰ پڑوسی بن سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بھائی تجھے بشارت ہو جس موسیٰ کا پڑوسی بننے کی دعائیں تجھے تیری بوڑھی ماں دے رہی ہے نا وہ موسیٰ میں ہی ہوں، میں ہی وہ کلیم اللہ ہوں جو طور پہ چڑھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اور اللہ نے مجھے کہا کہ تو میرا پڑوسی ہے. اندازہ لگائیں ماں کی کیا دعا ہے.
روزانہ یہاں کوئی نہ کوئی آتا ہے کہ جی امتحان ہے، کامیابی کے لیے دعا، مقروض ہوں ادائیگی کے لیے دعا، بے روزگار ہوں روزگار کے لیے دعا، بے اولاد ہوں اولاد کے لیے دعا، بچے نافرمان ہیں فرما بردار بننے کے لیے دعا۔ میں کہتا ہوں بھائی ماں سے دعائیں لو، باپ سے دعائیں لو، اور ماں مر گئی ہے باپ مر گئی ہے تو ان کی قبروں پہ جا کے قرآن پڑھو، اس سے بھی وہ دعائیں دیتی ہیں۔ ایک شخص نے ہمارے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ دونوں مر گئے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی اب بھی طریقہ باقی ہے؟ ان کے مر جانے کے بعد بھی کوئی ان کی خدمت کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا، ان کی دعائیں لینے کا کوئی طریقہ ہے؟ اور ہاں اب بھی ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما، تو ان کے لیے دعائیں کر، تو ان کے لیے دعائیں کر، جب تو ان کے لیے دعائیں کرے گا تو یہ ان کی خدمت ہے، ان کے لیے دعائیں کر۔ اور ایک بات اور، جس چیز کی انہوں نے وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کر، یہ دو۔ اور تیسری بات ان کے تعلق والوں کے ساتھ تعلق رکھ، یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا جس کے ماں باپ مر گئے ہوں، جس کے ماں باپ مر گئے ہوں اسے چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس لیے کہ یہ بھی اپنے باپ ہی کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ نہیں، حدیث کے الفاظ میں بھول گیا، ابھی یاد آئے، جو شخص یہ چاہتا ہے آپ کے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس لیے کہ اپنے چچوں اور تایوں کے ساتھ حسن سلوک بھی اپنے باپ ہی کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ میرے دوستو، اپنی ماؤں کو دعاؤں میں یاد کریں، اپنے باپ کو دعاؤں میں یاد کریں، اگر زندہ ہیں تو خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، اگر مر گئے ہیں تو ان کی قبروں پہ جایا کریں۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے، علامہ ابن قیم بہت مضبوط آدمی ہے، بہت مضبوط آدمی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے قصہ لکھا ہے، کتاب الروح ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے قصہ لکھا ہے۔ ایک شخص روزانہ ہر جمعے کو اپنے باپ کی قبر پہ جاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ گیا نہیں، ایک دفعہ وہ گیا نہیں۔ جب وہ نہیں گیا تو اسی رات کو باپ خواب میں آ گئے، والد صاحب خواب میں آ گئے، کہا بیٹا تو آج آیا نہیں؟ تو کہا ابو میرے آنے کا آپ کو پتہ چلتا ہے کیا؟ کہا بیٹا قبرستان کے قریب کوئی پل تھا، پل، اس پل کو کراس کر کے وہ آتا تھا۔ کہا بیٹا جب تو پل کو کراس کر کے اترتا ہے تو میں تو وہیں سے دیکھتا ہوں میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا لختے جگر آ رہا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے جب کوئی نیک آدمی اپنے ماں باپ کے، خود نیک ہے اللہ والا ہے، اب وہ اپنی ماں کی قبر پہ چلا گیا، اپنے باپ کی قبر پہ چلا گیا، تو آس پاس کے سارے مردے اس کی ماں کو مبارکباد دیتے، اس کے باپ کو مبارکباد دیتے، ارے تو کتنی خوش نصیب ہے، کتنا اچھا بیٹا چھوڑ کے آئی ہے، ارے تو کتنا خوش نصیب ہے، کتنا اچھا بیٹا چھوڑ کے آیا ہے۔ تو بھائیوں اپنی ماؤں کی دعائیں لیں، اپنے باپ کی دعائیں لیں۔ سب سے ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ من ابر، سب سے زیادہ حسن سلوک اور خدمت کس کی کروں؟ آپ نے فرمایا امت، اپنی ماں کی۔ کا دوسرے نمبر پر فرمایا ماں کی، کا تیسرے نمبر پر فرمایا ماں کی، کا چوتھے نمبر پر فرمایا باپ کی۔ ماں کی بھی خدمت کریں، باپ کی بھی خدمت کریں، کبھی بھی ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں۔ تو آپ میں سے کون کون ماں باپ کی دعائیں لینے کے لیے تیار ہے؟ اور چلے گئے ہیں تو جمعے کو تو ضرور جایا کریں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو ہر جمعے کو اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا عجیب بات،
ہمارے نبی نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے گا، جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے گا، اس کے ماں باپ کو ایک حج کا ثواب ملے گا، لیکن ماں باپ کی طرف سے کرنے والے کو 9 حجوں کا اجر ملے گا۔ عجیب، جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے گا تو ماں باپ کو ایک حج کا اجر ملے گا، اور کرنے والے کو کتنے حجوں کا اجر ملے گا؟ 9 حجوں کا اجر ملے گا۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے، عرفات سے مزدلفہ بھی کندھے پر، اور عرفات اور مزدلفہ سے منی بھی کندھے پر، پھر وہاں سے طواف زیارت بھی کندھے پر، یہ سارا جو سارے ارکان ہیں یہ سارے میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے کیے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو فرمایا نہیں، تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو سانس لیے تھے، جو چیخیں ماری تھیں، ان میں سے ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ ماں کا حق اتنا بڑا ہے، باپ کا حق اتنا بڑا ہے۔ تو دوستو اپنی ماؤں کا خیال کرو، اپنے باپ کا خیال کرو، اپنی ماں کی دعائیں لیں، اپنے باپ کی دعائیں لیں۔ ایک بزرگ کہتے ہم 2 بھائی تھے، میرا ایک بھائی ساری رات نماز پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، کبھی قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہے، اور میں تہجد کی بجائے اپنے باپ کے پاؤں دباتا تھا۔ مجھے کبھی اس بات کی خواہش نہیں ہوئی کہ کاش وہ باپ کے پاؤں دبا لے، میں تہجد پڑھ لوں، کبھی بھی مجھے اس کی خواہش نہیں ہوئی، اس لیے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ باپ کے پاؤں دبانا تہجد سے بڑا اجر ہے۔ اپنی ماں سے آپ سے بات کریں، اپنے باپ سے آپ سے بات کریں، تم اور تو سے نہیں، تو نہ تم، تم اور تو نہیں، آپ۔ جیسے بزرگوں سے بات کرتے ہیں نا، لحاظ کے ساتھ، الفاظ کے انتخاب کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ، ماؤں سے بھی تو کریں، باپ سے بھی تو کریں۔ کریں گے انشاءاللہ، لیں گے ماں باپ کی دعائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنائے، ان کی بخشش کا باعث بنائے، ان کے جنت الفردوس میں جانے کا باعث بنائے۔ اور جن کے ماں باپ چلے گئے، جمعے کو ان کی قبروں کی زیارت کریں، اور روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے ان کو بخشا کریں، روزانہ پڑھ کے بخشا کریں۔ ایک دفعہ سورہ یاسین جو پڑھ لے گا اسے 10 قرآن پاک ختم کرنے کا اجر ملتا ہے۔ ایک دفعہ یاسین شریف 5 منٹ لگتے ہیں۔ 3 دفعہ سورہ فاتحہ جو آدمی پڑھے گا اسے 2 قرآن ختم کرنے کا اجر ملتا ہے، 2 قرآن۔ اور جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے 1 قرآن ختم کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اور نہیں کر سکتے تو 3 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ سورہ اخلاص، قل واللہ احد پوری سورت پڑھ لیا کریں۔ جب یہ دونوں پڑھ کر آپ اپنی ماں، اپنے باپ یا دونوں کو ہدیہ کریں گے تو ان کو 3 قرآن ختم کرنے کا اجر ملے گا، بلکہ 4 قرآن ختم کرنے کا اجر ملے گا، 4 قرآن ختم کرنے کا اجر ملے گا۔ اور جن کو اللہ نے وسعت دی ہو، جب قربانی کریں، قربانی کی عید پہ قربانی کریں، اور ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ماں کی طرف سے بھی کریں، باپ کی طرف سے بھی کریں۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ گیا عمرے پہ، تو بہت سے عرب پوچھتے تھے امک تیری ماں ہے؟ تو میں کہتا ہاں، کہتے واہ 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 واہ، مزے ہیں آپ کے تو، مزے ہیں آپ کے تو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا مزے ہیں، ویل چیئر چلانا کوئی آسان کام ہے؟ میرے جیسا معذور، بیمار، کمزور آدمی ویل چیئر چلاتے چلاتے سانس پھول جاتا تھا،
جہاں میں 10 طواف کرتا وہاں ایک طواف مشکل سے کر پاتا تھا. یہ کہتے تھے مزے ہیں. اچھا جب اس کے بعد اللہ لے گئے اور وہ ساتھ نہیں تھی تو سمجھ میں آئی کہ وہ کیا کہتے تھے. بیت اللہ کا طواف ہو اور ماں کا ساتھ ہو, اللہ اکبر. مسجد نبوی کا رخ ہو اور ماں کا ساتھ ہو, کیا کہنے. دعا ماں کی جو قبول ہی قبول ہے اور مانگی ہوئی بھی ہو بیت اللہ میں اور حضور کے روزے پر, پھر اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے. اللہ نے کسی کو وسعت دی ہوئی ہے, ماؤں کو لے کے حج کرو, باپ کو لے کے حج کرو, ان کی دعائیں لو. کوشش کریں گے انشاءاللہ. خود بھی اس زندگی کو سمجھیں اور اس پر آئیں اور اوروں کو اس کی دعوت دیں, اوروں کو یہ بات سمجھائیں.